نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کے مختصر حالات زندگی بیان کیے جا رہے ہیں۔ ان کا نام عمر اور ابو حفص کنیت اور فاروق لقب ہے۔ ان کے والد کا نام خطاب ہے۔ سلسلہ نسب 8ویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا خاندان زمانہ جاہلیت سے ممتاز تھا۔ آپ کے جد اعلیٰ عدی عرب کے باہمی تنازعات میں ثالث مقرر ہوا کرتے تھے۔ قریش کو کسی قبیلے کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آ جاتا تو عدی سفیر بن کر جایا کرتے تھے۔ یہ دونوں مناصب نسلاً بعد نسلاً ان کے خاندان میں چلے آ رہے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ عام الفیل کے 13 سال بعد اور ہجرت نبوی سے 40 برس پہلے ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ عام الفیل یہ وہ سال تھا جب ابرہہ کا لشکر مکہ کی طرف آیا تھا اور راستے میں اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو کر تباہ ہو گیا، تو اس سال کو عام الفیل اہل عرب کہتے تھے اور اسی سے اپنا حساب رکھتے تھے۔ تو عام الفیل کے 13 سال بعد آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ بچپن کے حالات کا علم نہیں ہے۔ جوانی کا آغاز ہوا تو ان شریفانہ مشغلوں میں مشغول ہوئے جو شرفائے عرب میں عموماً رائج تھے، یعنی نسب دانی، سپہ گیری، پہلوانی، خطابت، خصوصاً شہ سواری میں کمال حاصل کیا۔ اسی زمانے میں ہی لکھنا اور پڑھنا یہ جان لیا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ تعلیم اور تعلم سے فراغت کے بعد تجارت کا پیشہ اختیار کیا اور دور دراز کے سفر کیے۔ اس سے بڑے تجربے انہیں حاصل ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی خودداری، بلند حوصلگی، تجربہ کاری اور معاملہ فہمی اسی کا نتیجہ تھی۔ اسی بنا پر قریش نے آپ کو سفارت کے منصب پر فائز کیا۔ قبائل میں جب کوئی پیچیدگی پیدا ہو جاتی تو آپ ہی سفیر بن کر جاتے تھے اور اپنے غیر معمولی فہم و تدبر اور تجربے سے اس کو حل کرتے تھے۔ جب اسلام کا آغاز ہوا تو ان کے لیے یہ نامانوس آواز تھی، اس پر سخت برہم ہوئے۔ سیدنا عمر فاروق کے خاندان کی ایک کنیز لبینہ مسلمان ہو گئی تو اسے اتنا مارتے کہ مارتے مارتے تھک جاتے تھے۔ قریش کے ممتاز اشخاص میں ابو جہل اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں سب سے زیادہ سرگرم تھے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ انہی دونوں کے لیے اسلام قبول کرنے کی دعا فرمائی کہ اے اللہ، اسلام کو ابو جہل یا عمر بن الخطاب سے معزز فرما۔ اسی دعا کا اثر تھا اور یہ قسمت سیدنا عمر فاروق کے حق میں قبول ہوئی اور آپ نبوت کے 6 یا 7ویں سال ذی الحجہ کے مہینے میں سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے 3 بعد اسلام قبول کرتے ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کی مجموعی تعداد 39 تھی۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ یہ ہے
کہ یہ قتل کے ارادے سے نکلے تھے، راستے میں بہن اور بہنوئی کا معلوم ہوا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو یہ وہاں چلے گئے، اور جب قرآن سنا وہاں جا کر تو دل بدل گیا اور اسلام قبول کر لیا۔ اور جب اسلام کی قبولیت کا اعلان کیا تو سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وجہ سے مسلمانوں کی قوت میں اضافہ ہوا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حمزہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے ہمراہ حرم تشریف لائے اور مسلمانوں کے ہمراہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حق باطل کے مقابلے میں سر بلند ہوا، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اسی صلے میں دربار نبوت سے فاروق کا لقب مرحمت ہوا۔ جب ہجرت کا وقت آیا تو علی الاعلان ہجرت فرمائی، کوئی ان کے راہ میں رکاوٹ نہ بن سکا۔ مدینہ میں سیدنا عتبہ بن مالک ان کے برادر اسلامی قرار پائے، غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک تمام غزوات میں شریک رہے۔ ان کی قرآن مجید کے ساتھ موافقت، اس حوالے سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اپنا بیان ہے کہ میں نے اپنے رب کی 3 چیزوں میں موافقت کی ہے۔ ایک یہ کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنانا، یہ ان کی خواہش تھی، اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا دیا۔ دوسرا یہ کہ امہات المؤمنین کے لیے پردے کا حکم، تو قرآن میں حکم آ گیا۔ تیسرا یہ کہ امہات المؤمنین کو نصیحت ہو، تو سورہ احزاب میں اس کی تفصیل آ گئی۔ اس کے علاوہ منافقین کی نماز جنازہ نہ پڑھنا، بدر کے قیدیوں کو قتل کرنا، بلا اجازت گھروں میں داخل نہ ہونا، اور حرمت شراب کے لیے دعا فرمائی، یہ سب قبول ہوئی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہیبت سے شیطان بھی بھاگتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا خوب اے ابن خطاب، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کبھی کسی راستے پر چلتے ہوئے شیطان کی تم سے ملاقات ہو جائے تو وہ راستے کو بدل کر دوسرے راستے پر چل پڑتا ہے۔ آپ کے فضائل میں سے یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہوتے۔ شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں داخل ہوئے تو وہاں ایک محل دیکھا جس کے صحن میں ایک لونڈی موجود تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کس کا محل ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کے اندر داخل ہونے کا ارادہ کیا تاکہ میں اسے دیکھ سکوں، لیکن مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی۔ یہ سیدنا عمر فاروق کو فرمایا۔ سیدنا عمر فاروق نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے والدین آپ پر قربان، کیا میں آپ سے غیرت کروں گا؟ خلافت کے لیے انہوں نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تائید کی، اور تمام صحابہ نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور وہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ عہد صدیقی میں جمع قرآن کے لیے رائے دی۔ جمادی الثانی سن 13 ہجری میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مرض وفات میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو
خلافت کے لیے نامزد کیا اور مسلمانوں نے بیعت کر کے انہیں اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا۔ سیدنا عمر فاروق کے 10 سالہ دور خلافت میں عراق، ایران، آذربائیجان، اردن، شام، بیت المقدس، مصر یہ فتح ہو کر مملکت اسلامیہ میں شامل ہوئیں اور قیصر و کسریٰ کی سلطنتوں کو ختم کر کے رکھ دیا۔ فاروقی کارنامے یعنی عہد فاروقی میں کیے جانے والے اہم کام، ان کے دور خلافت نہ صرف یہ کہ فتوحات کا دور تھا بلکہ حکومت اور سلطنت کا باقاعدہ نظام بھی قائم ہوا، اور اس کو اس قدر ترقی دی کہ حکومت کو جس قدر ضروری شعبے درکار تھے سب ان کے عہد میں وقوع پذیر ہو چکے تھے۔ نظام حکومت کے سلسلے میں سب سے پہلا کام ملک کو صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کرنا ہے، یہ کام سب سے پہلے انہوں نے ہی کیا۔ دوسرا احتساب، خلیفہ وقت کا سب سے بڑا فرض حکام کی نگرانی اور قوم کے اخلاق اور عادات کی حفاظت ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ہر عامل سے یہ عہد لیا کہ ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہوگا، باریک کپڑے نہیں پہنے گا، چھنا ہوا آٹا نہیں کھائے گا، دروازے پر دربان نہیں رکھے گا، اہل حاجت کے لیے دروازہ ہر وقت کھلا رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ سیدنا عمر فاروق عمال اور ماتحت عملے کے تمام افراد کے مال اور اسباب کی فہرست تیار کر کے اپنے پاس محفوظ رکھا کرتے تھے، اور جب کسی عامل کی مالی حالت میں غیر معمولی اضافے کا علم ہوتا تو جائزہ لے کر اس کا آدھا مال بیت المال میں داخل کرتے تھے۔ ان کے دور خلافت میں بیت المال کا قیام عمل میں آیا، عدالت کا قیام، قاضی کا تقرر ہوا، تاریخ سن ہجری کا آغاز ہوا، امیر المؤمنین کا لقب اختیار کیا گیا، منظم فوجی انتظامات کیے گئے، تمام فوجیوں کا ریکارڈ تیار کیا گیا اور ان کی حسب حیثیت تنخواہیں مقرر کی، مردم شماری کرائی گئی، شیرخوار بچوں کا وظیفہ مقرر کیا، دفتر مال قائم کیا، پیمائش کا طریقہ ایجاد کیا، نہریں کھدوائی، شہر آباد کیے، معلموں اور مدرسوں کے تنخواہیں مقرر فرمائی، نماز تراویح با جماعت قائم کی، وقف کا طریقہ ایجاد کیا۔ ان کے دور کا سب سے نمایاں وصف عدل و انصاف ہے۔ ان کے عہد میں کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہوئی، سب کے لیے یکساں قانون تھا، خواہ امیر ہو یا غریب، خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، عدل و انصاف سب کے ساتھ کیا گیا۔ آپ کے اخلاق اور عادات وہ یہ ہیں: خوف خدا، حب رسول، اتباع سنت، زہد و قناعت، تواضع، ترحم، عفو، لوگوں کی خدمت، انفاق، مساوات، غیرت، یہ نمایاں اوصاف ہیں۔ مزاج میں سختی بھی تھی مگر یہ سختی صرف اللہ کے لیے تھی۔ 28 ذی الحجہ سن 23 ہجری میں ان پر فجر کی نماز کے دوران سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے غلام ابو لؤلؤ مجوسی نے قاتلانہ حملہ کیا اور مسلسل 6 وار کیے۔ اس قاتل کو گرفتار کر لیا گیا مگر اس نے خودکشی کر لی اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ زخمی تھے۔ بالآخر 1 محرم الحرام سن 24 ہجری کو شہادت پائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں مدفون ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔